سائبر سیکیورٹی انڈیکس جو ہے وہ آج ریلیز ہوئی ہے، اور اس انڈیکس میں جو کہ پاکستان ہے وہ 2021 میں جب اس کی رپورٹ آئی تھی تو ہم 79 نمبر پہ تھے، رینک تھا ہمارا گلوبلی۔ اس دفعہ انہوں نے اپنی رینکنگ تھوڑی بدلی بھی ہے، تو انہوں نے ٹیئرز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو جو ٹاپ ٹیئر ہے جس کو انہوں نے رول ماڈل کا خطاب دیا ہے، پاکستان ان 46 ممالک میں سے ہے جو ٹاپ ٹیئر کا حصہ بنے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو ہماری سائبر سیکیورٹی کیپیسٹی ہے، جو ہماری اس میں سکلز ہیں یا ہماری اس میں جو ٹیکنیکل آرگنائزیشنل ہماری ایڈوانسمنٹ ہے، وہ رول ماڈل ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی انڈسٹری کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور میں تھوڑا سا اگر اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں تو اس کے 5 پہلو تھے جس کے اوپر اس رینکنگ کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور ناپا جاتا ہے، جس میں سے پہلا ہے کہ لیگل اور لیجسلیٹو میجرز، یعنی کہ قانون یا پالیسی کیا بنائی گئی۔ اس میں پاکستان نے 20 میں سے 20 سکور لیا ہے۔ جو آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے اس میں پاکستان نے 20 میں سے 20 سکور لیا ہے، اور اسی طرح جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، کہ جو آپ کہہ لیں کہ سکلز ہیں یا ہمارے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ڈپارٹمنٹس کی ہے، اس میں بھی 20 میں سے 20 سکور ملا ہے۔ اور اسی طرح جو ٹیکنیکل اور کوآپریشن ہے، جس سے مختلف اداروں سے انٹرنیشنل کوآپریشن ہو گئی، اس میں بھی پاکستان نے 18 سے اوپر 20 میں سے سکور کیا ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جو ٹاپ ممالک ہیں ITU کے مطابق، اس میں سائبر سیکیورٹی میں، گلوبل سائبر سیکیورٹی میں ہم ایک رول ماڈل کی طرح سامنے آئے ہیں۔ اس میں ایک بات جو سب سے ضروری کرنا چاہوں گی اور سب سے پہلے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک ادارے کی کاوشوں سے نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ظاہر ہے منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام کی لیڈ ضرور تھی، کیونکہ سائبر سیکیورٹی پالیسی آئی، سائبر سیکیورٹی فریم ورک آیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ PTA کا اس میں بہت اہم کردار رہا، SIFC کا اس میں بہت اہم کردار رہا، منسٹری آف فارن افیئرز کا، منسٹری آف پلاننگ کا، منسٹری آف ڈیفنس کا، ہائر ایجوکیشن کا، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ہماری FIA کا، سائبر کرائم ونگ کا، پھر ہماری جو کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے وہ ہماری حکومت آتے ہی وہ امیڈیٹلی نامینیٹ ہوئی، اس کے صوبائی ممبرز بھی نامینیٹ ہوئے، تو ہم سارے صوبوں کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس میں ایک بہتر کردار، اچھا کردار ادا کیا۔ پروونشل IT بورڈز کا، ہمارا نیشنل IT بورڈ ہے، اینڈ اوبویسلی جو ہماری انڈسٹری ہے، ہماری سول سوسائٹی ہے، ان سب کا اس میں کردار ہے کہ آج پاکستان جو ہے، ہم بڑے فخر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹاپ ٹیئر میں آیا ہے اپنی سائبر سیکیورٹی کو لے کے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا میجرز ایسے لیے گئے جس کی وجہ سے ہماری یہ پوزیشن جو ہے ہم نے حاصل کی۔ ایک تو سر فہرست ہے کہ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کا قیام ہوا، اور نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کا ایک گراؤنڈ بیسک جو اس کی بنیاد ہے وہ سائبر سیکیورٹی پالیسی نے رکھی۔ اس کے بعد کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز بنی، اس کے رولز بہت دیر سے پینڈنگ تھے، وہ بہت جلد بہتر طریقے سے بنائے گئے۔ اسی طرح جو PTA نے اپنی ریگولیشنز جو ہیں اس حساب سے کرنی ہوتی ہیں، PTA نے اپنا کردار ادا کیا، اور جو ٹیلی کام کی ریگولیشنز ہیں ان کو اس حساب سے جو ہے وہ مولڈ کیا اور اڈیپٹ کیا۔ ہماری سیکٹورل سائبر سیکیورٹی ریگولیشنز، جس میں اسٹیٹ بینک کا کردار ہے، نیپرا کا کردار ہے، اور PTA کا بھی کردار ہے، وہ بہت مضبوطی کے ساتھ سامنے آئیں۔ NCERT، نیشنل سرٹ، سیکٹورل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز، ان کا قیام ہوا۔ جو ایکٹیویشن ہے، یہ کامن کرائٹیریا ریکگنیشن اگریمنٹ، اس کی ایکٹیویشن نے اس میں کردار ادا کیا۔ اسی طرح پاکستان سیکیورٹی سٹینڈرڈز بنے پورے ملک میں، اور ابھی بھی آپ شاید TV پہ بھی، آپ لوگوں کے چینلز پہ بھی اس کا اشتہار چل رہا ہے، سائبر سیکیورٹی ہیکاتھونس کرائے گئے، اور اس سے ہم نے ورکشاپس کرائیں، کیپیسٹی بلڈنگ کی، اور پورے پاکستان میں جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں جو سائبر سیکیورٹی میں کوئی مہارت رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں،
وہ ان ہیکاthons کا حصہ بنتے ہیں. سائبر سیکیورٹی ہیکاthons جب ہوتے ہیں تو ان کی نہ صرف ورکشاپس اور کرائٹیریا وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, مگر اویئرنیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے ہمارے مزید نوجوان بچوں میں, بچیوں میں. سائبر سیکیورٹی آج ون آف دا ٹاپ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت نوکریاں اویلیبل ہیں, ملازمت اویلیبل ہے, وہ سائبر سیکیورٹی کے جو مہارت رکھنے والے بچے بچیاں ہیں ان کو ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی ہمارے بچوں میں سائبر سیکیورٹی کی کیپیسٹی بہتر ہوگی, جتنی سکلز ان کی بہتر ہوں گی, ان کی ورکشاپس ہوں گی, وہ عالمی سطح پہ اسی طرح اپنا بھی نام بنائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور آخر پہ جو ہماری کوآپریشن کی جو بات تھی, بائی لیٹرل ہو, ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہو, اس میں ہمارا جو کردار رہا یا ہماری پارٹیسپیشن رہی گلوبل فورمز پہ, چاہے وہ SCO تھا, UN تھا, ITU تھا, ان تمام چیزوں پہ, ICANN تھا, ان تمام, ہم DCO کے اس وقت فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. تو یہ تمام بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس جو ہیں انہوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. یہ کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو 5 پلرز بتائے, کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے, کچھ کیپیسٹی کی ایکسپرٹیز ہے, مگر اس میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کو گلوبل فورمز کے اوپر کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں. ان چیزوں کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں کہ یہ تمام چیزیں جس میں سائبر سیکیورٹی پالیسی ہے, NSERTS کا قیام ہے, پروونشل سرٹس کا قیام ہے, ہماری ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہے, پارٹیسپیشن ہے, پاکستان کے ہم نے جو سائبر سیکیورٹی سٹینڈرڈز مینٹین کیے, اسی طرح جو ہیکاthons کی میں نے بات کی, یوتھ کو انگیج کیا, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان جو ہے ہمارے لیے, میرے خیال سے پوری قوم کے لیے ایک فخر کی بات ہے اور انڈسٹری کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ پاکستان جو گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس ہے ITU کی, اس میں ٹاپ ٹیئر میں, اور میں دہراؤں گی اس بات کو کہ ٹاپ ٹیئر کا جو ٹائٹل ہے وہ رول ماڈلز کا ٹائٹل ہے. ٹیئر 2 کا ٹائٹل جس طرح ہے وہ ایڈوانسنگ جو ممالک ہیں ان کا ٹائٹل ہے, ٹیئر 3 جو ابھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں ان کا ٹائٹل ہے, ٹیئر 4 ایوالو ہو رہے ہیں, ٹیئر 5 ابھی بلڈ کر رہے ہیں. لیکن ان 5 ٹیئرز میں سے پاکستان جو ہے وہ رول ماڈل کی طرح سامنے آیا. میرے خیال سے کہ یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے, اور میں اپنے ان تمام اداروں کی, منسٹریز کی, ڈپارٹمنٹس کی, سول سوسائٹی کی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس میں پچھلے 2 سالوں میں, 3 سالوں میں اس کے اندر اتنی بھرپور اپنا کردار ادا کیا. اور سب سے زیادہ وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے یہ جو آپ کو 3 سالوں کی بہتری نظر آ رہی ہے, یہ تب بھی پچھلی دور کی ان کی جو PDM کی حکومت تھی اور ابھی کی حکومت, اس کی کمبائنڈ کاوشوں سے ہوا ہے. بیچ میں انٹرم گورنمنٹ آئی, اس کی کوششوں سے ہوا. تو یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھے ثمرات دیتی ہے. اور میرے خیال سے کہ آنریبل پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے IT کے لیے, ڈیجیٹل نیشن کے لیے, یہ تمام چیزیں ان کی اس ویژن, ڈیڈیکیشن, PDM کی حکومت میں بھی 2 سال وہ ٹاسک فورس IT کی خود ہیڈ کرتے رہے. امین الحق صاحب اس وقت منسٹر تھے. ابھی بھی وہ IT کے تمام انیشیٹوز کی خود لیڈ لیتے ہیں. اسی طرح SIFC میں, ایپیکس میں, چاہے وہ آنریبل پرائم منسٹر ہوں یا آنریبل چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, IT جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی پہ SIFC کی ہر میٹنگ میں لی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی 1-2 باتیں بتا دوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ گوگل نے انویسٹمنٹ کی ہے, اور گوگل کروم بکس آپ نے دیکھا آنریبل پرائم منسٹر نے اس کی لانچ کی. گوگل کی کروم بکس جو کہ ایک لیپ ٹاپ ہے اور افورڈیبل لیپ ٹاپ ہے, وہ پاکستان میں گوگل نے بنانا شروع کیے ہیں, اور انشاءاللہ وہ جلد مارکیٹ میں آپ کو دکھائی دیں گے. اور انہوں نے مزید جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی تو مزید اپنی کوآپریشن, سپورٹ, انویسٹمنٹ بڑھانے کی بات کی. اسی طرح میٹا آیا, اس کا AI کا کمپٹیشن پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا, ریجنل کمپٹیشن تھا, اور ایک جو ٹیم ہماری سرخرو ہوئی اب وہ سنگاپور میں جا کے تو کمپٹیشن کا حصہ بنے گی. انہوں نے بھی, ان کی بھی جو میٹا کی لیڈرشپ آئی, انہوں نے بھی کوآپریشن بڑھانے کی بات کی, ذکر کیا. تو یہ تمام چیزیں, یہ بگ ٹیک کا پاکستان میں آنا, پاکستان کی طرف دیکھنا, میرے خیال سے ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے. اور آخر میں اس کی الگ سے بھی اس کے اوپر ہم کوئی انشاءاللہ مہینے تک ایک اور پریس کانفرنس کریں گے.
مگر آپ بہت جلد اسلام آباد کو پائلٹ اسمارٹ سٹی کے طور پہ دیکھیں گے، ڈیجیٹائز سٹی کے طور پہ دیکھیں گے. اس میں ہیلتھ منسٹری ہو یا اس کے اندر آپ ایجوکیشن ہو، پولیس ہو، سی ڈی اے ہے، ایم سی آئی ہے، تمام ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ہم آپ کو یہ بھی خوشخبری دیں گے کہ اسلام آباد جو ہے اس ملک میں پہلی اسمارٹ اور پائلٹ سٹی کی طرح سامنے آئے گی. بہت شکریہ. جی دوسرا ابھی جو ریسنٹلی جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں چیئر پرسن کی جانب سے یہ نشاندہی کی گئی کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں اسٹار لنک جو ہے اس کا انٹرنیٹ جو ہے وہ دہشت گردوں کے استعمال کرنے کے شواہد سامنے ہیں. ایک تو اس حوالے سے بتائیں کہ اگرچہ اسٹار لنک کی اپلیکیشن پی ٹی اے میں پڑی ہوئی ہے، کیا اسٹار لنک جو ہے وہ بغیر کسی لائسنس کے ہی پاکستان میں ہمارے جو ایسے عناصر ہیں ان کو سروسز فراہم کرنا شروع ہو گئے؟ دیکھیں اسٹار لنک ایک کمپنی کا نام ہے اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت سی کمپنیز دیتی ہیں. اس بات کے ابھی تک اس میں ہم پی ٹی اے سے بھی گزارش کریں گے کہ اس کی تحقیقات کریں، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی گزارش کریں گے، مگر اس بات کی کوئی شواہد نہیں ہے کہ اسٹار لنک اٹ سیلف جو ہے وہ کہیں پہ آپریٹ ہو رہا ہے. ابھی تک اسٹار لنک کو لائسنسنگ نہیں ہے اور بغیر لائسنسنگ کے جو ہے وہ اس طرح سے اتنی بڑی کمپنیز یوزلی آپریٹ نہیں کرتی ہوتی. مگر ہماری کوشش اور امید ضرور ہے کہ بہت جلد ہم آپ کو اسٹار لنک کے حوالے سے بھی خوشخبری دیں گے. پاکستان میں جتنی اچھی ٹیکنالوجی آئے اتنا بہتر ہے. اس کا محفوظ استعمال کس طرح کرنا ہے وہ پی ٹی اے ہے، ریگولیٹر ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ان سے بات کر لیں گے. جو بھی اس کی تحقیق سامنے آئے گی ہم آپ کو پرائز کر دیں گے. دیکھیں جہاں تک تو آپ کی این آئی ٹی بی کی بات ہے، رائٹ سائزنگ کا مقصد یہ تھا کہ کچھ اداروں کو اسٹریم لائن کیا جائے اور ری اسکوپنگ کی جائے کہ ایک ادارہ جو کام کرتا ہے کیا آج کے نئے دور میں اس ادارے کی اسی طرح سے ضرورت ہے یا اس کی کسی نئی شکل کی ضرورت ہے. تو ابھی انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہم ڈیجیٹل نیشن پاکستان کی ایک ڈیٹیلڈ لیجسلیشن جو لائیں گے. این آئی ٹی بی کو بند ضرور کیا جا رہا ہے اور کیونکہ اس کی جو اس کے مین کمپوننٹس ہیں، لیکن جو وہ کر رہا ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے پورٹلز ہینڈل کر رہا ہے، وہ ویب سائٹس پاکستان گورنمنٹ کی ہینڈل کر رہا ہے، بہت ساری اپلیکیشنز کر رہا ہے. تو بند کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ سب کچھ بند ہو جائے گا، ٹرانزیشن ہوگا انٹو ایک بہتر طریقے سے ہم اس کو سامنے لائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد جیسے ہی آنریبل پرائم منسٹر سے اس کا اپروول ہو جاتا ہے تو وہ ٹرانزیشن پلان کے بھی ہم اس کے اوپر ڈیٹیل بات کر لیں گے. لیکن ایسا یہ نہیں ہوگا کہ وہ بند ہو جائے ادارہ اور چیزیں ساری مطلب بالکل لاوارث سی ہو جائیں گی. وہ ایک باقاعدہ ٹرانزیشن پلان کے تھرو ایک بہتر ادارے کی طرح سامنے آئے گا. جہاں تک فری لانسر اور اسٹیٹ بینک کا تعلق ہے، آپ کے پاس اگر کوئی اسپیسیفک کمپلین ہے تو وہ بھی ضرور سامنے لے کے آئیں. مگر جنرلی ہم اس وقت اسٹیٹ بینک سے مسلسل رابطے میں، اور اسٹیٹ بینک نے بڑی پرو ایکٹیولی جو ہے وہ پیمنٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. اس حوالے سے آنریبل پرائم منسٹر نے ایک کیش لیس اکانومی کی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایم او ایس فائنانس بھی اس کو چیئر کرتے ہیں. تو اس میں اسٹیٹ بینک بھی آتا ہے، میں خود ہوں اس کے اندر. تو ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر اور کراس بارڈر پیمنٹس کے اوپر بڑا اگریسولی کام ہو رہا ہے. اور راست کا آپ نے دیکھا پچھلے دنوں راست بونا جی سی سی کے ساتھ راست جو ہے انٹر آپریبل ہے. تو ہماری اسی طرح کوشش ہے کہ ہم راست جو ایک ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ بالکل ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ڈیجیٹل پیمنٹس کا موجود ہے، اس کو ہم کس طرح انٹرنیشنل کر سکتے ہیں، بائی لیٹرل ہم کس طرح تعلقات ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور پھر اوبیسلی جو اس میں میجر کمپنیز ہیں، اس وقت پینیئر ایک کمپنی ہے جو اس حوالے سے ڈائریکٹلی فری لانسرز اس کے تھرو کام کر رہے ہیں. مگر کس طرح ہم لوکل کیپیسٹی بھی ڈیولپ کریں، کس طرح کی اور کمپنیز آئیں، اور انٹرنیشنل بڑی کمپنیز کو بھی کس طرح سے پاکستان لائیں گے. آخری سوال عرض کریں گا.
ایک اب رہ گئی ہے. سینٹ میں میں نے بڑی تفصیلی بات کی تھی. پہلے میں آپ کو پہلا جو آپ کا پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ہے, دیکھیں ٹیلی کام انڈسٹری کے ساتھ پی ٹی اے جو ہے وہ ریگولیٹر ہے, وہ انٹریکٹ کرتا ہے. اور یہ پی ٹی اے کی رپورٹ ہے کہ ایک کیبل ان کی ابھی خراب ہے جس نے پرابیبلی ابھی مڈ اکتوبر تک پی ٹی سی ایل نے اس کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ وہ بھی واپس آپریشنائز ہو جائے گی. لارجلی آئی تھنک انٹرنیٹ کے معاملات بہتر ہو گئے ہیں ملک میں, جو بیچ میں ایشوز آئے تھے. اور یہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو آپ نے کی کہ کسی کا بزنس متاثر کیا جا رہا ہے. یہ پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں, اتصالات گروپ اس کو جو ہے وہ گورن کرتا ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پی ٹی اے جو ہے وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دے. اگر پی ٹی اے ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو وہ بالکل تصدیق کر کے اور ذمہ داری سے ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. جہاں تک سینٹ اسٹیٹمنٹ کی بات ہے, دیکھیں ہمیں چیلنج بار بار یہ آ رہا ہے کہ میں نے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد اس اسٹیٹمنٹ کو چیئرمین پی ٹی اے نے سپورٹ کرتے ہوئے اپنے بات کو آگے بڑھایا, مگر وہ غلطی سے کہیں بٹس اینڈ پیسز میں رپورٹ ہوتی رہی, جس کی وجہ سے کنفیوژن تھوڑی میرے خیال سے رہی کہ شاید تضاد ہے باتوں میں. ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ میں اگر کبھی کوئی ایشو آ جائے, ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں. مگر اس کے اندر اس وقت جو میں نے سینٹ میں بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی, اور آپ نے شاید صرف ریٹن جواب پڑھا اور میری گفتگو سنی نہیں, لیکن اس میں تفصیل سے میں نے بتایا کہ ہم اس وقت پاکستان جن مشکلات سے ان ٹرمز آف سیکورٹی پیراڈائمز چینج ہو گئے ہیں, ہم اب سائبر سیکورٹی کی طرف چلے گئے ہیں. اور اسی لیے آج یہ پریس کانفرنس کی کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان گلوبل سائبر سیکورٹی کے اندر جو ہے وہ ٹاپ ٹیئر میں آیا ہے, کیونکہ سیکورٹی پیراڈائمز بالکل تبدیل ہو گئے ہیں. وہ ہارڈ سیکورٹی اپنی جگہ ضرور ہے, لیکن اس وقت جو سائبر سیکورٹی چیلنجز ہیں اس کے لیے پی ٹی اے کا ایک ویب مینجمنٹ سسٹم ہے. دنیا کے اندر جو سائبر سیکورٹی میجرز ہیں ممالک لیتے ہیں, اور ان کو ریگولر اپڈیٹ کرنا جو ہے وہ ہماری خالی فرض نہیں ہے, ہماری ضرورت ہے اس وقت. تو سائبر سیکورٹی چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے آج ہمارے ملک کے اندر ٹیررزم کے آپ حالات دیکھیں, آپ بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, آپ اوپر کے پی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. انسرجنسیز جو ہیں وہ تھرو انٹرنیٹ اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. ہمارا کرٹیکل ڈیٹا جو ہے وہ لیکس کے جو ہے وہ اسٹیک پہ ہوتا ہے. ہمارے بچوں کی, خواتین کی, مائنورٹیز کی, ولنریبل گروپس کی, ریلیجس سینٹیمنٹس ہمارے ملک میں. تو سائبر سیکورٹی میجرز جو ہیں ان میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, وہ تو لینے ہیں ملک نے اور وہ لیتا ہے. اور ویب مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ 3 دفعہ اپ گریڈ ہو چکا ہے, اور اس میں ہم جتنی انویسٹمنٹ کریں اپنے ملک کے سائبر سیکورٹی میں وہ کم ہے. تو ہم کوشش کرتے رہیں گے, اور یہ ہماری جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے ویسے ویسے سائبر سیکورٹی تھریٹس ایوالو کر رہے ہیں. تو ان کو کوپ کرنے کے لیے جو بھی ہمیں اقدامات لینے پڑیں گے, ہم ملک کی ڈیجیٹل جو باؤنڈریز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.